یہ سٹوری صدیق انکل اور تاج بیگم کی ہے۔ تاج بیگم جن کی میں بہت عزت کرتا تھا، ہمارے گاؤں کا ایک جانا پہچانا نام تھا۔ انکل صدیق جو کہ ان کے شوہر تھے اور وہ پیشے کے لحاظ سے ایک حکیم تھے۔ تاج بیگم ایک بہت عبادت گزار اور پرہیزگار عورت تھیں۔ ان کا چرچا پورے گاؤں میں کیا، دور کے بھی گاؤں میں تھا۔ لوگ ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے ان سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا تھا، وہ بھی اللہ کی نظر میں۔ وہ لوگوں کے آگے بالکل بھی کچھ اپنا آپ شو نہیں کرواتی تھیں۔ وہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ رجوع میں رہتی تھیں، اور ان کے شوہر بھی کچھ کم نہیں تھے۔ صدیق انکل ایک بہت نیک اور اچھے حکیم تھے۔ یہ دونوں اپنی حویلی میں رہتے تھے۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اللہ کی اس رضا پر وہ راضی تھے، اور جو کہ وہ ایک حکیم تھے، اور ان کے پاس ایک قدیم اور پرانا جن آتا تھا۔ وہ جن اپنی مرضی سے ان کی قید میں تھا اور ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ وہ جن بھی ان سے متاثر تھا۔ وہ جن انہی کے گھر کے بیری کے درخت پر رہتا تھا۔ صدیق انکل کا پورے گاؤں سے الگ رہنے کی وجہ یہی تھی۔ ان کے پاس ایک جن کا آنا جانا تھا۔ اکثر لوگ ان کے اس جن کی وجہ سے ان سے خوف زدہ ہو جاتے تھے اور ان کے پاس آنا چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن صدیق انکل کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اپنی حویلی اور تم لوگوں کے گاؤں کی حدود میں ایک حصار باندھا ہوا ہے، کیونکہ جنات ایک شرارتی اور شیاطین مخلوقات میں سے ہوتے ہیں۔ یہ کسی بھی انسان کو کسی بھی ٹائم شر دے سکتے ہیں، جس وجہ سے کوئی بھی پریشان نہ ہو۔ تاج بیگم کے شوہر نے اپنی حویلی کو بالکل گاؤں سے الگ تھلگ بنایا تھا۔ بارش کی رات تھی، آج بھی مجھے یاد ہے۔ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ لا علاج ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھی، اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کچھ راتیں اس کی زندگی کی آخری راتیں ہیں۔ اس کے بعد میں اپنی بچوں کی ماں کو اور اپنی زوجہ کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا، لیکن میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ میں نماز پڑھ رہا تھا تہجد کی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، اور میں اللہ سے مدد طلب کر رہا تھا کہ یا اللہ پاک، تو کوئی وسیلہ بنا دے، کوئی ایسا وسیلہ بنا دے جس سے میری بیوی بچ جائے۔ اگر اسے ایک بھی خون کی الٹی اور آ گئی تو وہ مر جائے گی، وہ نہیں بچ سکے گی۔ اچانک سے میرے ذہن میں تاج بیگم اور صدیق انکل کا خیال آیا۔ کسی چیز نے روحانی طور پر میرے کان میں یہ لفظ بولے کہ تم ان کے پاس جاؤ۔ جب یہ آواز میں نے سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ آواز غیر معمولی نہیں تھی، وہ ایک آواز تھی جو کہ میرے کانوں کے ساتھ ٹکرائی تھی۔ میرے جسم کے سارے جو رونگٹے تھے وہ کھڑے ہو چکے تھے۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ ایک ایک جسم کے حصے میں عجیب تکلیف شروع ہو گئی۔ بخار سے بری حالت ہو گئی۔ صرف ابھی میں نے ایک آواز سنی تھی، اور کسی نے مجھے یہ کہا تھا کہ تاج بیگم کے گھر جاؤ، تمہاری مشکل کا حل نکل آئے گا۔ جنہوں نے یہ سٹوری شیئر کی ان کا کہنا تھا کہ میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتا۔ میں نے اپنی بیوی کو یہ سارا ماجرا بتایا، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت بیمار تھی، اور میرے بخار کی اس پر کیا تکلیف آئے گی۔ وہ تو اس قابل بھی نہیں تھی کہ کچھ بھی میرے لیے کر سکے۔ وہ کینسر کی ایسی مرض میں مبتلا تھی۔ میری بیوی نے کہا کہ پھر دیر نہ کرو، مجھے یہ غم نہیں ہے کہ میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی، مجھے غم تمہیں اور تمہارے بچوں کو تمہارے ساتھ کو چھوڑنے کا ہے۔ مجھے تاج بیگم کے گھر ابھی لے جاؤ۔ لیکن باہر بہت زوردار بارش تھی۔ وہ بارش مجھے نکلنے نہیں دے رہی تھی، اور میری بیوی کی بگڑتی ہوئی حالت مجھ سے برداشت نہیں تھی۔ خیر، میں نے بڑی مشکل سے اتنے بخار میں فجر کی نماز پڑھی۔ فجر کی نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ تو اس بارش کو تھما دے۔ ڈاکٹرز نے کچھ ہی دن بتائے کہ میری بیوی اس کے بعد موت کے گھاٹ اتر جائے گی، اور میں نے جیسے ہی اپنے اللہ سے یہ دعا مانگی تو میرے اللہ نے میری دعا کو سنا، اور اللہ نے بارش کو تھما دیا۔ سردیوں کا موسم تھا۔ اچانک سے اتنی سردی میں دھوپ کا نکلنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ اللہ نے فریاد سن لی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم اب تمہیں کچھ تردد کرنا ہوگا، تمہیں اٹھنا ہوگا، اور ہم صدیق انکل اور تاج بیگم کے گھر جائیں گے۔
وہ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ جیسے ہی تم نے ان کے گھر جانے کا نام لیا تو اللہ نے میرے جسم میں ایک عجیب سی طاقت ڈال دی ہے۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ میرا علاج انہی کے پاس ہے، لیکن ان کے گھر تو ایک جن کا آنا جانا ہے جو کہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ کچھ گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ تاج بیگم کا اور صدیق انکل کا بیٹا بن کے رہتا ہے، کیونکہ گاؤں کے ایک لڑکے نے ایک دفعہ اس ساری بات کو جھوٹ سمجھا اور ان کا پیچھا کیا، ان کے گھر گیا۔ ان کے گھر کی ایک نشانی تھی، ایک ٹوٹی ہوئی ونڈو، ایک کھڑکی جس میں سے ان کے گھر کو اندر سے آپ دیکھ سکتے تھے۔ اس ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے اندر سے جیسے ہی اس نے جھانک کر دیکھا تو اس کو جھانکنے پر ایک بہت بڑی آنکھ دکھائی دی جو کہ اس کو پہلے سے دیکھ رہی تھی، یعنی وہ وہی جن تھا جو ان کے گھر کی حفاظت کرتا تھا۔ وہ لڑکا پیچھے کی طرف خوف کے مارے گرا، اور جیسے وہ گرا اور اس کی حالت خراب ہو چکی تھی، جب وہ ہوش میں آیا تو گاؤں کے لوگ اسے اس کے گھر تک چھوڑ گئے تھے، اور اس کا کہنا تھا کہ جیسے میں پیچھے کی طرف گرا تو مجھے میرے پیچھے ایک 12 سے 13 فٹ کا لمبا لڑکا دکھائی دیا، جس کو دیکھ کر میں بہت ڈر گیا۔ اس کی آنکھ اتنی بڑی تھی جو کہ انتہائی بھیانک اور خوفناک تھی۔ یہ ماجرا کئی لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا جو بھی تاج بیگم اور ان کے شوہر کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ خیر، میں تو اب ایک مسئلے کے لیے جا رہا تھا، میں ان کی حقیقت کو جاننے کے لیے نہیں جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ ایک پرہیزگار عورت ہیں، اللہ والی ہیں، ان کے شوہر بھی بہت نیک ہیں اور وہ ہے بھی حکیم، کیونکہ گاؤں کے ایک بزرگ کا کہنا تھا کہ ان حکیم صاحب کو جو نسخے ملتے ہیں وہ جن لا کر دیتا ہے۔ یہ بات بھی میرے ذہن میں تھی، اور میں اور میری بیوی ان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہم ان کے گھر کی طرف گئے، ہمیں یہ محسوس ہوا کہ جیسے دروازہ خود سے اندر سے کھلا ہے۔ ہم اندر داخل ہو گئے، اور جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے تو حویلی کا جو اندرونہ حصہ تھا اس میں خوشبوؤں کے جھونکے اٹھ رہے تھے۔ حکیم صاحب کی حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی ایک بہت بڑا لان تھا۔ اس لان کے اندر ہر رنگ کے پھول تھے جو کہ بہت کم دکھنے میں ملتے ہیں۔ ہم ساتھ ساتھ درود پاک، آیت الکرسی پڑھ رہے تھے کہ کوئی چیز ہمیں نقصان نہ دے سکے، کوئی چیز ہمیں تنگ نہ کرے، اور میں بابلند آواز میں کہہ رہا تھا کہ میں حکیم صاحب کی کسی بھی حقیقت سے پردہ اٹھانے نہیں آیا، بلکہ میں اپنی بیوی کے علاج کے لیے آیا ہوں، کیونکہ سننے میں آیا تھا کہ وہ جن حویلی کے ارد گرد ہی رہتا ہے، حویلی کے اندر ہی رہتا ہے، اور کوئی بھی حکیم صاحب اور ان کی بیوی کے بارے میں غلط بات کرے تو وہ اس کو دبوچ لیتا ہے اور ان کو ان تک پہنچنے نہیں دیتا۔ اچانک سے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں حکیم صاحب کے قریب پہنچ رہا ہوں تو کوئی روحانی طاقت میرے ساتھ ہے۔ ایک خوبصورت خوشبودار جھونکا میرے بالکل قریب سے گزرا جس نے مجھے چونکا کے رکھ دیا۔ وہ جھونکا عام نہیں تھا، مجھے کسی کا احساس ہو رہا تھا، کسی کی موجودگی کا احساس، کسی کے جسم کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ میری بیگم کا کہنا تھا کہ اس کے اندر جتنی بھی تکلیف تھی اس کو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہ اچانک سے ختم ہو گئی ہے۔ ہم حکیم صاحب کے پاس گئے۔ ہم نے دیکھا کہ حکیم صاحب اور ان کی بیوی مٹی کے ایک کچے برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی بیوی اللہ کی عبادت میں مشغول تھی اور حکیم صاحب اپنی کچھ دوائیوں کا کام کر رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں دیکھا اور ہمیں کہا کہ خوش آمدید نوجوان، تم اندر آ جاؤ، اور ساتھ میری بیٹی سے بھی کہا کہ بیٹا تم بھی اندر آ جاؤ۔ وہ فوراً اٹھے اور انہوں نے ہمارے بیٹھنے کے لیے 2 کرسیاں نکالی۔ ہم دونوں نے کہا کہ ہم اوپر نہیں بیٹھیں گے، ہم آپ کا بہت ادب کرتے ہیں، ہم نیچے بیٹھنا چاہیں گے، لیکن ان کی یہ ضد تھی کہ ہم کرسیوں پر بیٹھیں گے۔ خیر، ہم کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ جس مسئلے کے لیے آئے ہو اس سے بہت پریشان ہو اور یوں لگتا ہے کہ زندگی کا سفر ختم ہونے والا ہے۔ میں چونک گیا اور میں نے کہا کہ یہ سب کچھ آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ یہ سب کچھ کیسے بتا سکتے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ سنتے جاؤ، اس کو کینسر کا مرض ہے جو کہ غالباً اس کے جسم کے اندر، سارے جسم کے اندر پھیل چکا ہے۔ ڈاکٹرز نے اس کو لا علاج کر دیا ہے، لیکن اللہ نے اس کو لا علاج نہیں کیا۔ اگر اللہ نے اس کی زندگی کو بڑھا دیا ہے تو اس کا علاج ضرور ملے گا۔ ہاں، اس کے لیے شرط ہے کہ اللہ نے اس کی زندگی کو بڑھایا ہو۔ سب سے پہلے تم صدقے سے کام لوگے، اپنی بیوی کا صدقہ دو، 10 دن صدقہ لگاتار دو، اور 10ویں دن میرے پاس آ جانا۔ صدقے میں جو بھی گوشت دو گے
وہ کسی بزرگ اللہ والے کو دینا جو بہت محتاج ہو، جو کسی سے کچھ مانگتا نہ ہو، سفید پوش ہو، لیکن تم جانتے ہو کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب تمہیں گاؤں میں ایسا انسان ڈھونڈنا ہوگا، یہی تمہارے مسئلے کا حل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اور میری بیوی بہت خوش ہوئے۔ ہم نے صدقے کے لیے جو بھی چیز منتخب کی وہ تھی تو گوشت تھی، لیکن ہم نے جن کو دیا وہ بھی کوئی اللہ کے نیک بزرگ تھے، لیکن وہ واقعی سفید پوش تھے اور وہ ہمارے گاؤں میں رہتے تھے۔ شاید ان کے گھر کھانا نہیں بنتا تھا۔ میں نے ان کو جا کر وہ گوشت 10 دن لگاتار دیا۔ ان کے بچوں نے اور انہوں نے اور ان کی بیوی نے خوب پیٹ بھر کر اپنے آپ کو خوش کیا اور ہمیں دعائیں دیں، اور ہمیں یہ کہا کہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تمہاری مشکل کو آسان کر دے۔ میری بیوی کی حالت ٹھیک ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جو مرض لا علاج تھا، وہ کینسر تھا، وہ کسی کے بس کی روگ نہیں تھا کہ وہ ٹھیک ہو سکے۔ اب اس میں کچھ آرام آ رہا تھا۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ جو بلڈ اس کے اندر سے آتا ہے اب وہ رک رہا ہے۔ یہ ایک حیران کن چیز تھی۔ ہم خوشی سے جھوم اٹھے تھے، لیکن ابھی وہ مکمل ٹھیک نہیں تھی۔ ہم نے 10 دن کے بعد دوبارہ ان حکیم صاحب کے پاس جانا تھا، تاج بیگم کے پاس دوبارہ جانا تھا۔ اب کی بار جب ہم گئے تو تاج بیگم اپنی عبادت سے فارغ ہو چکی تھیں اور ہماری بات سننے کے لیے تیار تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹا اور بیٹی تم دونوں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ اللہ نے تم لوگوں کی دعا سن لی ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ تمہاری بیوی بچ جائے گی۔ اب ان حکیم صاحب نے اپنے اس جن کو بلایا اور وہ ایک لڑکے کے روپ میں ہمارے سامنے آیا۔ شاید حکیم صاحب یہ نہیں جانتے تھے کہ ہمیں اس حقیقت کا پتہ ہے۔ وہ ایک لڑکا تھا، انتہائی حسین لڑکا۔ اس کے کالی سیاہ بال تھے، گورا رنگ تھا، کالی بڑی بڑی آنکھیں تھیں، قد 6 فٹ کے قریب ہوگا، اور اس نے اپنے سر پر بالوں پر ایک نماز والی ٹوپی ڈالی ہوئی تھی۔ وہ سفید لباس میں تھا۔ وہ لباس بالکل سادہ تھا، لیکن وہ اس دنیا کا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ انتہائی معزز انسان تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ دونوں باندھ کر وہ حکیم صاحب کے پاس کھڑا تھا، سر پر ٹوپی تھی، اور یہ کہا کہ حکیم صاحب حکم کریں۔ حکیم صاحب نے اسے حکم دیا کہ جاؤ یہ جڑی بوٹی لے کر آؤ، تقریباً 41 دن کی خوراک بنانا۔ اور اس کے بعد وہ ہمارے پاس سے گزرا۔ ابھی وہ ہمارے پاس سے گزرا تھا، پلک جھپکنے کی دیر تھی کہ وہ ہمارے پاس سے گزرا۔ مجھے محسوس ہوا کہ دوسری دفعہ جب میں نے آنکھیں اوپر اٹھائیں، حکیم صاحب کو دیکھا، اور کیونکہ میں اور میری بیوی بہت خوف زدہ تھے، ہمیں پتا تھا کہ یہ وہی مخلوق ہے۔ ابھی ہم حکیم صاحب سے کچھ مخاطب ہونے لگے تھے اور وہ حاضر ہو چکا تھا۔ وہ 41 ڈیز کی خوراک بنا کر دوائی میڈیسن لے کر حکیم صاحب کے پاس تھا، اور حکیم صاحب کو کہنے لگا کہ یہ آپ کا بتایا ہوا نسخہ میں لے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد حکیم صاحب نے کہا کہ تم فوراً چلے جاؤ۔ وہ اتنی تیزی سے ہمارے پاس سے گزرا کہ میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا کہ وہ ماجرا کیا تھا۔ اس کے بعد حکیم صاحب نے وہ 41 ڈیز کی میڈیسن میری بیوی کو دی۔ وہ کچھ پتے تھے، درخت کے پتے، وہ گیلے تھے، ان کے اندر ایک عجیب سی دوائی ٹائپ کوئی چیز لگی تھی جس کو اس نے کھانا تھا، 41 ڈیز کھانا تھا، اور وہ ڈھیر ساری تعداد میں تھے۔ میری بیوی نے وہ دوائی لی اور حکیم صاحب کا کہنا تھا کہ میرے پاس بیٹھ کر ابھی یہ خوراک کھا لو۔ اس خوراک کو تم گائے کے کچے دودھ سے لوگی، کسی اور چیز سے لینا ممنوع ہے۔ پانی کے ساتھ اس کو لینے کی غلطی مت کرنا، ورنہ یہ اپنے تمام پچھلے اثر کو بھی ختم کر دے گا۔ ہم نے کہا کہ گائے کا کچا دودھ اور وہ ہم کہاں سے لیں گے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں تو ساری بھینسیں ہیں، گائے نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ادھر۔ جس پر ان کا کہنا تھا کہ اس کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ تم نے روز اپنے کمرے کے پاس جا کر اپنے بیڈ کے نیچے سے ایک گلاس اٹھا لیا کرنا ہے دودھ کا، وہ دودھ تمہیں 3 ٹائم ملے گا۔ یہ بات سن کر ہم حیران تھے۔ حکیم صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے خوف سے بری حالت تھی۔ انہوں نے کہا کہ جیسے کہہ رہا ہوں ویسے کرو، اس دودھ کو تم پی لینا، اس دودھ کا ایک قطرہ بھی تمہارے گلاس میں مت بچے، اور پھر اس کے بعد اس گلاس کو ادھر ہی رکھ دینا۔ ابھی میں نے تمہیں دوائی دے دی ہے، اب تم جو اپنی دوسری دوائی کا حصہ ہے وہ صبح ظہر کی نماز کے بعد لوگی، اس کے بعد ایک مغرب کی نماز کے بعد لوگی، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد لوگی۔ یہ بات سن کر ہم لوگ کافی حیران تھے۔ اسی طرح ہوا جیسے میری بیگم اپنی دوائی کے ٹائم پر بیڈ کے نیچے دیکھتی تھی،
تو ایک چمکتا ہوا بہت بڑا گلاس دودھ کا بھرا ہوا وہ میری بیوی کے سامنے ہوتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں اتنا دودھ کیسے پیوں گی، لیکن جب وہ اس کو پیتی تھی تو اس کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا۔ 41 دن میری بیوی کا علاج ہوا۔ الحمدللہ 41 دن کے بعد ہم نے ڈاکٹر کو جا کر چیک کروایا۔ ڈاکٹر اسے دیکھ کر حیران ہو چکے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں لگا تھا شی از نو مور، پر یہ تو زندہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ سارے کرشمے میرے رب کے ہیں، اس نے اپنے بندوں کے لیے بہت سے وسیلے اس دنیا میں بنائے ہیں۔ یہ بات سن کر ڈاکٹر صاحبہ کافی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ ہمیں بھی بتاؤ وہ کون ہے جس نے تمہارا علاج کیا ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، اور یہ میری کہانی ہے۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی، ایک دلچسپ اور ہارر سٹوری۔ آپ کو کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اسی کے ساتھ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔